چلیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ ویسے تو دعا ہم کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اہتمام والی دعا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو باوضو ہونا، پھر قبلہ رخ ہونا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، یعنی دل پوری طرح سے متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، ہمارے دل میں کوئی اور خیالات نہیں چل رہے ہوں۔ دعا کرنے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم ان الفاظ میں اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہترین یہی ہے مسنون دعاؤں میں سے ہم کسی کا چناؤ کریں۔ اگر ہمیں کچھ نہیں آتی دعا وغیرہ تو ہم ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، ثنا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، پھر درود شریف پڑھنا، اور پھر اس طرح سے اپنی دعا کو کنٹینیو کرنا۔ ہماری دعاؤں کے اندر کوئی قطع رحمی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی سے ناطہ توڑنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کسی پہ ظلم کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناجائز دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ دعا نہ صرف اپنے لیے مانگیں بلکہ سب کے لیے مانگیں، اور خود غرضی نہیں ہونی چاہیے دعا میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جیسے کہ یا رزاق، یا علیم، یا غفور۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ نے مانگنا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ رزق میں انکریزمنٹ مانگنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں یا اللہ تجھے تیرا نام الرزاق کا صدقہ، الرزاق کا واسطہ تو ہمیں رزق عطا فرما دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ بہترین ناموں سے مجھے پکارا کرو۔ اور دعا سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا، یہ بھی بہت مین چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باقی کی دعا کو کنٹینیو کرنا ہے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں ملتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں اور میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں۔ دعا کے اندر عزم ہو، ایک پختگی ہو کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور دعا صرف اللہ سے ہی کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد یا دعا کرنے سے پہلے اگر صدقہ بھی کر دیا جائے تو بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کچھ چاہیے تو ہم دعائے حاجت پڑھتے ہیں، دعائے استخارہ پڑھتے ہیں، اس سے پہلے اگر 2 نفل توبہ کی بھی پڑھ لیں تو وہ اس سے بھی ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بندی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور دعا کو بہترین الفاظ میں مانگنا، اور اگر آپ کے پاس قرآن کی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ دعا کی کچھ شرائط ہیں، وہ کیا شرائط ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام کو حلال رکھو، یعنی اپنے کھانے پینے کو حلال رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال غبار میں آلودہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور پکارتا ہے یا رب یا رب، جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کے لباس بھی حرام کا ہے، تو اور اس کے اندر جو غذا ہے وہ بھی حرام کی ہے، پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ بھروسے اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے، یہ بھی نہ ہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو تو دے دے، تو نہ چاہے تو تو نہ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین ہو کہ نہیں بھائی اللہ سے مانگا ہے تو اللہ دے گا۔ دعا کی قبولیت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن ہمیشہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہی وقت ہوتا ہے قبولیت کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے اوقات ہیں یا مقامات ہیں جہاں پر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے، جیسے کہ رات کا تیسرا پہر ہے، تہجد کا ٹائم، اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدے میں ہوتی ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ آپ ڈیفینیٹلی مسنون دعائیں جو ہیں قرآن کی وہی پڑھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں تو نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح علماء کے نزدیک عصر اور مغرب کے جو درمیانی وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت قبول ہوتی ہیں، بیت اللہ کے قریب ہوں تب دعائیں قبول ہوتی ہیں، طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں،
حتیم کے اندر مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، زمزم پیتے وقت ہوتی ہیں، عرفہ کے دن ہوتی ہیں، قرآن کی جب تکمیل کی جاتی ہے تب دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ سے توبہ کرتے وقت جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے، بارش کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ مسافر ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بارش اور دھوپ جب اکٹھی ہو تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، بھائی کے حق میں غائبانہ دعا مانگی ہوئی وہ قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، امام عادل کی دعا یعنی کہ جو حق پرست رہنما ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، مریض کی عیادت کرنے والے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ رزق حرام کھانے سے دعا رد ہوتی ہے، غفلت اور شہوت کا غالب ہونا اس سے دعائیں رد ہوتی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کنارہ کشی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، گناہ کی کثرت میں مبتلا ہونے والے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ایسا شخص جس نے کسی سے مال لیا ہو اور واپس نہ کر رہا ہو، نادان کا سرپرست ہونا اور اس کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یعنی ایسے یتیم بچے کا آپ سرپرست ہیں، اس کے مال کی حفاظت نہیں کر رہے پھر بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، قطع رحمی یا گناہ کی دعا یا خلاف شریعت کام کرنے کی دعا قبول نہیں ہوتی، موت کی دعا رد ہو جاتی ہے، غیر اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد ہی ہوتی ہیں، یا پھر یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے گمان کے مطابق تمہیں نوازتا ہوں، تو ہندو بھی بتوں سے مانگتے ہیں اور مسلمان اللہ سے مانگتے ہیں، دعائیں دونوں کی قبول ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں، ہندوؤں کو غلط رستے سے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا میں تمہارے گمان کے مطابق تمہیں عطا کروں گا، تو میں ویسا ہی ہوں جیسا تمہارا گمان ہے، یعنی اگر ہمارا گمان ہے کہ اللہ بتوں کے ذریعے سے دیتا ہے تو اللہ وہاں سے بھی دے گا، اور ہمارا گمان ہے کہ ہمیں یہاں سے ملے اللہ ڈائریکٹ اللہ کے ذریعے ہمیں وہاں سے بھی ملے گا، تو کرنا کیا ہے کہ رستہ ہمیں خود چوز کرنا ہے۔ اسی طرح زانی اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ہمارے دلوں سے پکار کب اٹھتی ہے دعا کی، صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر، سمندر کی موجوں میں ڈولتی کشتی کا مسافر، اور ایسا قیدی جس پہ سارے اسباب و وسائل کے دروازے بند ہو گئے ہوں، اور ایسا مریض جس کو دنیا کے سارے طبیب جواب دے دیے ہوں۔ دنیا کے اسباب و وسائل سے مایوس لوگ جب اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح، بے بس قیدی کی طرح اللہ تعالیٰ کو جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکار ضرور سنتا ہے، کیونکہ اللہ المجیب ہے اور وہ اللہ المجیب کو پہچان لیتے ہیں، کیونکہ دنیا کے جب سارے دروازے بند ہو گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایک ہی ہستی پیچھے بچی ہے جو ہماری باتوں کو سنے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو دعا قبول ہوتی ہے اس کی ڈیفرنٹ شکلیں ہوتی ہیں، جیسا کہ آداب دعا میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ایک اس صورت میں نہیں تو کسی اور صورت میں، لیکن رائیگاں نہیں جاتی، دعا اپنا ریاکشن ضرور دکھاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی دعا کرے اور اس دعا میں کسی قسم کا گناہ قطع رحمی کا معاملہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کو تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرمائے گا، یا تو اس کی دعا کا بدلے اس کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے، یا اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں اس دعا کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کی دعا رد نہیں کی جاتی بشرطے کہ وہ دعا گناہ یا قطع رحمی کی نہ ہو، تو اسے وہی چیز دے دی جاتی ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کی کوئی مصیبت و پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، آپ تو بہت ساری دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہو سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جس میں تمام دعائیں شامل ہیں؟
اللهم إنا سألوك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، اور آپ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اور پہنچانا آپ ہی کے ذمہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جامع دعا سکھائی جس کا مطلب یہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے ہر طرح کی خیر مانگتا ہوں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں، دنیا کے شر سے بھی اور آخرت کے شر سے بھی، جس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا۔ اے اللہ، میں آپ سے ہر اس خیر و بھلائی کا طالب ہوں جو آپ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہر اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جس شر سے آپ کے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور اس قول یا عمل کا جو جنت کے قریب کر دے، اور میں جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس عمل سے اور بات سے جو جہنم کے قریب کر دے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو فیصلہ آپ میرے لیے لیں اس میں خیر ہو انشاءاللہ۔ اب عملی نکات دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کچھ جواب دیے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچاننا نہیں، جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے، اور تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تم قرآن پڑھتے ہو مگر اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تمہاری دوستی شیطان ہی سے ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن تم ان کی اطاعت نہیں کرتے، تم تو ان کی مخالفت کرتے ہو۔ جنت کی خواہش ہے مگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جہنم سے واقف ہو مگر اس آگ سے بچنے کا انتظام نہیں کرتے، موت پر یقین ہے مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تمہیں دوسروں کی برائیاں خوب نظر آتی ہیں مگر اپنی نظر نہیں آتی، دوسروں کے عیب گنتے ہو مگر اپنے عیب کا خیال نہیں، اللہ کا دیا رزق کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، اور غیر اللہ سے نفع و نقصان کی امیدیں رکھتے ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتے ہو اور حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قبر میں اتارتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، تم لوگ رزق حلال کے لیے محنت نہیں کرتے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے آخر تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ والدین، اساتذہ، اولیاء اللہ، دوست احباب کی صحیح صحبت اختیار کیجیے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کیجیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں اور ہمارے حق میں کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ، کسی کی دعا آسمان رحمت کے دروازوں پر ہمارے لیے دستک دے رہی ہوتی ہے۔ کسی بزرگ اور صالح شخص، مسافر یا مریض سے خصوصی ملاقات کا اہتمام کر کے دعا کی درخواست کی جائے۔ یہ ایسا مسنون عمل ہے جو اس مصروف زندگی میں متروک ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسا مسنون عمل ہے جو ہم سے رہ جاتا ہے، اور اس مبارک عمل کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلے جتنے پوائنٹس بتا دیے ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، تاکہ ہم بھی مستجاب الدعوات بن جائیں اور اس مرتبے کو ہم بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ۔